کبھی کبھی ہمارا لوگوں پر بہت زیادہ اعتبار انہیں بگاڑ دیتا ہے اور اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا مان تک رکھنا بھی نہیں آتا۔ یہاں لوگ اکثر سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں۔ اداس لوگوں کی مسکراہٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ صدموں سے ٹوٹے لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیونکہ جس تکلیف سے وہ گزرے کسی اور کو سہتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے؟ وہ مقدر تو نہیں بنتے تو ایڑی کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے، اور جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے اچھا تعلق وہی ہوتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے سے مخلص ہوں۔ فضول خرچی کی بے شمار اقسام ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل اور دوسرے سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے۔ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا ازالہ کبھی ممکن نہیں۔ امانت صرف رقم یا چیز کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی اپنے احساسات اور جذبات بیان کرے تو اس سے بھی خیانت نہ کرے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کے بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے، وہ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں خود چھوڑ دو تاکہ پھر اس کا الزام بھی وہ آپ کو دے سکے۔ زندگی کے عجائبات سے ایک یہ بھی عجوبہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جن کے بارے میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں تکلیف میں نہ دیکھوں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھا دی ہیں، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسی تلخ راتیں بھی آتی ہے زندگی میں۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں بلکہ وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے
کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کیے جاتے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے ہیں مگر ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے۔ بعض اوقات انائیں محبت، دوستی اور رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ظرف مرد کے محتاج نہ ہوں اور کسی اچھے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر نہ ہوں۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھے نہ کہ احسانات کا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لے گا، اگر بچانے پر آ جائے تو سمندر بھی راستہ دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ۔